آپ یہاں جتنی ہی خوبصورت زندگی اپنا لیں بنا لیں، موت کا کیا کریں؟ عالی شان گھر بنا لیا، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اجل موت کو کہتے ہیں، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اس کا کیا کرے گا؟ موت کا کیا کرے گا؟ بہت خوبصورت بنا لے، ایک بادشاہ نے گھر بنایا، محل بنایا اور سب کو بلایا، بھائی دیکھو میں نے کیسا بنایا ہے۔ سب نے بڑی تعریف کی، دو درویش خاموش بیٹھے تھے، بادشاہ کی نظر میں تھے، تم نہیں بولے ہو؟ کہا جی بہت عالی شان ہے پر دو عیب ہیں، دو عیب ہیں۔ وہ کیا؟ کہا ایک تو یہ ہے کہ اس گھر کا بنانے والا اس گھر کو چھوڑ کے مر کے مٹی ہو جائے گا، اور دوسرا عیب یہ ہے کہ ایک دن یہ گھر کھنڈر بن جائے گا۔ باقی سب ٹھیک ہے، بادشاہ نے آ کے باقی پیچھے رہ کی گیا، تو باقی سب ٹھیک کہاں رہ گیا؟ کوئی گھر ایسا ہے جہاں اس گھر سلامت رہے اور گھر والا بھی سلامت رہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہے، وہ جنت ہے میرے اللہ کی بنائی ہوئی، جس سے اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان سے اٹھایا ہے اور عرش کی چھت اس کو بنایا ہے، عرش اس کی چھت بنایا ہے۔ تو جب یہ اعلان ہوگا اور وہ پیپر دکھائے گا تو فہو فی عیشۃ راضیہ، اللہ کہے گا مزیدار زندگی اب شروع ہوئی ہے، کلو وشربو ہنیا قطوفہا دانیہ، مزیدار پھل ہیں، کلو وشربو ہنیا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اب جاؤ موج کرو، جوانی رہے گی، موت نہیں آئے گی۔ ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، ہمیشہ زندہ رہو، موت ختم۔ ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، جوان رہو، بڑھاپا ختم۔ یہ کتنے پارلر بنے ہوئے ہیں کہ میں جوان نظر آؤں، وہ اتنے ٹیکے لگواتی ہیں عورتیں اپنے منہ پر اور اتنی تکلیف برداشت کرتی کہ میں جوان نظر آؤں، لیکن جوانی چلی جاتی ہے، ڈھل جاتی ہے اور موت کے سائے چھا جاتے ہیں۔ تو وہاں اعلان ہوگا جاؤ، زندگی ہے موت نہیں، جوانی ہے بڑھاپا نہیں۔ ان لکم من تنعموا فلا تبأسوا ابدا، جاؤ ہمیشہ کے لیے خوش باش رہو، نعمتوں میں رہو، کبھی تکلیف نہیں آئے گی، دکھ نہیں آئے گا، غم نہیں آئے گا، پریشانی نہیں آئے گی، لڑائی نہیں ہوگی، جھگڑا نہیں ہوگا، ہمیشہ کی رحمتیں نعمتیں تمہارے لیے ہیں اور تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے، پیشاب سے پاک، پخانے سے پاک، تھوک سے پاک، بلغم سے پاک۔ پوری جنت میں ایک ٹوائلٹ کوئی نہیں، پوری جنت میں لانڈری مشین کوئی نہیں، پوری جنت میں ایک بیگ کوئی نہیں کپڑے رکھنے کے لیے، اور ایک ایک آدمی ایک ایک عورت کو اللہ 100 جوڑے پہنائے گا، 100 جوڑے۔ سبحان اللہ، اگر 100 جوڑے پہننے پڑیں تو موٹے تو رہ گئے نا، 1 2 3 4 5 6، ایسا نہیں ہوگا۔ اور کپڑے بدلنے ہو تو پھر 1 2 3 4 5 6، وہ تو بیچاری رہ گئی، تو وہ تو بیچارہ رہ گیا، موٹے ہی تھک گئے، تو میں قربان جاؤں۔ جنت میں ایک درخت ہے، اس کا نام ہے طوبہ، وہ ہر جنتی کو وہ درخت دیا جائے گا اور اس کی کیپیسٹی درجات کے اعتبار سے ہوگی۔ تو ایک خیال آئے گا کپڑے بدلوں، کیسے بدلوں یہ بھی خیال آئے گا، کس قسم کے بدلوں یہ بھی خیال آئے گا۔ تو اس پر بڑے بڑے پھول لگے ہوئے ہیں، وہ ان میں سے ایک چمک آئے گی اور آپ کے اگلے 100 جوڑے غائب ہو جائیں گے اور نئے 100 جوڑے آپ نے پہنے ہوئے ہوں گے، اور ان کا وزن اتنا بھی نہیں ہوگا جتنا کہ یہاں ہم کرتا پہنتے ہیں، چونکہ جنت کا جو دھاگا ہے وہ نور سے اللہ نے بنایا۔ میں بہت سوچتا رہا کہ 100 جوڑے پہننا، پر تھکنا تو ہوگا، تو پھر مجھے بعد میں خیال آیا کہ جنت کا جو لباس ہے وہ نور کے دھاگے سے بنا ہے اور نور کا وزن نہیں ہوتا، اس روشنی کا کوئی وزن نظر آ رہا ہے؟ کوئی نہیں ہوتا۔ اور آپ عورتوں کو جو اللہ تعالیٰ جوڑا پہنائے گا وہ 3 میل کے دائرے میں گھومے گا، لہنگا اس کا 3 میل کے دائرے میں وہ گھوم رہا ہوگا، اور سر کے بال سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک آئیں گے، اور اس میں موتی لگے ہوں گے، جواہرات ہوں گے، ان کو اٹھانے والی جنت کی حوریں ہوں گی، یہاں کالی ہے، گوری ہے، چھوٹی ہے، بڑی ہے، بڈھی ہے، وہاں اللہ ایسا حسن دے گا، ایسا حسن دے گا کہ اگر ایک اتنا پورا وہ دکھا دے سورج کو، اتنا پورا، یہ فنگر ٹپ، تو سورج اس کے سامنے غائب ہو جائے گا، نظر نہیں آئے گا، غائب ہو جائے گا۔ تو فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفہا دانیہ کلوا واشربوا ہنیٰ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ اعلان ہو رہا ہے کہ جاؤ کامیاب ہو جاؤ، جاؤ کامیاب ہو جاؤ، اعلیٰ زندگی، خوبصورت زندگی، کھاتے جاؤ پیتے جاؤ۔ ایک ہمارے ساتھی تھے، بہت ہو گئے، ان کے گھٹنے خراب تھے، تو میرے ساتھ جماعت میں چلتے تھے، تو کہیں ہمیں کموڈ ملتا تھا، اکثر نہیں ملتا تھا، دیہاتوں میں جانا ہوتا تھا، تو ایک دن وہ ایک کموڈ پر بیٹھے تو اس کی جو سیٹ کے اوپر شیٹ ہوتی ہے وہ کریک ہونا، تو وہ نیچے سے ایسا چک مارتی ہے کہ آدمی کی چیخیں نکلتی ہیں، تو کہیں وہ کریک شیٹ پر بیٹھے تو ان کے اندر ہائے ہائے، باہر نکلے، میں کمرے میں تھا، کہنے لگے مولوی جی مینو اللہ پیشاب پخانے دی چھٹی دے دے اور کوئی شے نہ دے تو بس مینو منظور ہے، صرف میرا پیشاب پخانا معاف کر دے۔ تو وہ اللہ نے پاکیزہ بنا دیا ہر چیز سے، ہر چیز سے۔ تو پھر یہ پل صراط کو پار کریں گے تو آگے سارا جنت کا مجمع ہوگا، جہنمیوں کے لیے انتظار کوئی نہیں، آئیں گے ٹھک 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 ٹھک، دروازے کھلیں گے اندر گریں گے، دروازے کھلیں گے اندر گریں گے، لیکن جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو دروازے بند ہوں گے، 8 دروازے بند ہوں گے، 2 چشمے جاری ہوں گے،
ایک چشمے سے پانی پئیں گے تو سینے کا کھوٹ ختم، پیٹ کا پیشاب پخانہ ختم. دوسرے چشمے سے وضو کریں گے، چہرے پر جب وہ پانی پڑے گا تو سارے رنکل غائب. یہ عورتیں رنکل بھگانے کے لیے کتنی زور لگاتی ہیں، پر وہ آ ہی جاتے ہیں، خبیث جاتے ہی نہیں ہیں. تو اب تو مردوں کے بھی پارلر بنے ہوئے ہیں، بیوٹی پارلر. پہلے تو صرف عورتوں کے ہوتے تھے، اب مردوں کے بھی بنے ہوئے ہیں. لیکن یہ تمنا پوری ہو نہیں سکتی یہاں. یہ خواہش ہی کر سکتے ہو، پوری نہیں کر سکتے ہو. یہاں آپ دوسرے چشمے سے جب وضو کریں گے تو چہرہ کھلے گا اس طرح کہ پھر کروڑوں اربوں سال اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا نہ داغ، نہ دھبا، نہ رنکل. اور پھر اس کے بعد یہ جنت میں کیسے جائیں، دروازے تو بند ہیں. پھر کہیں گے چلو ابا جی کل چلیے آدم علیہ السلام. تو سارے آئیں گے آدم علیہ السلام کے پاس کہ ابا جان، دادا جان، پردادا جان، کھڑدادا جان، جتنے نام لا دو، یہ جنت کا دروازہ تو کھلوا دو. وہ کہیں گے بیٹو میں نے تو تمہیں نکالا تھا، میں کہاں کھلواؤں، کسی اور کے پاس جاؤ. پھر وہ شیس علیہ السلام، پھر وہ ادریس علیہ السلام، پھر وہ نوح علیہ السلام، پھر وہ ابراہیم علیہ السلام. یہ سلسلہ چلتا جائے گا، چلتا جائے گا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام تک سلسلہ پہنچے گا. ان سے کہیں گے دروازہ کھلواؤ. وہ کہیں گے کہ میں تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں کہ دروازہ کون کھلوائے گا. باقی کوئی نبی یہ نہیں کہے گا کہ میں پتہ بتا سکتا ہوں. اللہ اپنے نبی کی شان کو بلند کر کے دکھائے گا. کی عظمت، اس کی ہیبت اور جلال پوری دنیا کے بنی آدم پر اللہ تعالیٰ اس دن اپنے نبی کا جلال دکھائے گا، ہیبت دکھائے گا. تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں بھی نہیں کھلوا سکتا، لیکن تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں کہ کون کھلوائے گا. کبھی پتہ ہی دس دو، اسی طرح ٹوٹ کے تھک گئے ہیں. کہیں گے جاؤ محمد مصطفیٰ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى فتمارونه ولا ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ. یہ سارا میرے نبی کی اللہ تعالیٰ نے، جیسے ہم نعت خوانی نہیں ہوتی، نعت خوانی، یہ میرے نبی کی نعت خوانی میرے اللہ نے ہمیں سنائی ہے. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر. تو میرے عزیزو، میرے بھائیو، بہنوں، بچوں، آج چابی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے. دیکھو لا الہ الا اللہ یہ پاسپورٹ ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ ویزا ہے. چھوٹے سے ملک میں بھی بغیر ویزے کے نہیں جا سکتے. افریقہ میں ہم کیا تو سوازی لینڈ ایک چھوٹا سا ملک ہے، چھوٹا سا، اس کی آبادی 10 لاکھ ہے اور وہاں گائے 20 لاکھ ہے. 20 لاکھ گائے ہیں، 10 لاکھ آبادی ہے. تو ہمارے ویزا آنے میں دیر ہو گئی، انہوں نے وہیں کھڑا کر دیا، کہا نہیں کوئی انٹری نہیں، ویزا. تو لا الہ الا اللہ پاسپورٹ اللہ نے ہمیں دے دیا. محمد رسول اللہ ویزا ہے کہ ہمیں محمدی روپ میں آنا ہے، محمدی رنگ ڈھنگ میں ڈھلنا ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. میرے رب نے اپنے نبی کی ہر ادا محفوظ کر کے ہم تک پہنچا دی ہے، ہر ادا آپ کے ہم تک پہنچی ہے. تو کہیں گے یا رسول اللہ دروازہ تو کھلوائیں. کہیں گے انا لہو انا لہو انا لہو، میں ہی کھلواؤں گا، میں ہی کھلواؤں گا، میں ہی کھلواؤں گا. پھر آپ سجدے میں سر رکھیں گے، اللہ کی تعریف کریں گے. تو میرے اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع. میرے محبوب سر اٹھا، سوال کر پورا ہوگا، شفاعت کر قبول کی جائے گی. تو ہمارے نبی عرض کریں گے یا اللہ جنت کا دروازہ کھول. تو وہ فرمائیں گے اوپننگ سرمنی تو کرے گا، تیرے ہاتھ سے کھلواؤں گا، تو چل. تو اتنے میں ایک سواری اڑتی ہوئی آئے گی اور اس کے پر ہوں گے، اور آ کر آپ کے سامنے یوں لینڈ کر کے بیٹھ جائے گی. آپ اس کے اوپر سوار ہوں گے اور اس کی جو رسی ہے وہ نیچے گر جائے گی. رسی گرنے کا مطلب ہے کہ اس سواری کی جو ڈرائیونگ ہے وہ نبی نہیں کریں گے، کوئی اور کرے گا. تو اتنے میں آواز آئے گی بلال حبشی کو بلایا جائے. تو بلال آئیں گے اور ان کو وہ رسی پکڑائی جائے گی اور آپ اس کے ساتھ ساتھ چلیں گے. جب آپ دروازے پر پہنچیں گے اول من اقاقعہ، سب سے پہلے میں ایسے ٹک 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 ٹک، اندر سے آواز آئے گی کون؟ آپ کہیں گے محمد الرسول اللہ. تو وہ کہیں گے یا رسول اللہ آپ کے انتظار میں تھے، مرحبا تشریف لائیں. تو دروازہ کھلے گا تو آپ نے فرمایا میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ میرے ساتھ ساتھ ہوں، میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ ساتھ ساتھ ہوں گے. ایک اور حدیث مجھے یاد آ گئی مستورات کو دیکھ کر. آپ نے فرمایا جب میں جنت میں انٹر ہوں گا تو میں دیکھوں گا عورتوں کا ایک گروہ مجھ سے بھی آگے نکل جائے گا. تو آپ فرمائیں گے تم کون ہو، مجھ سے بھی آگے جا رہی ہو، کون ہو تم؟ وہ کہیں گے یا رسول اللہ ہم وہ ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئیں یا طلاق ہو گئی، اولاد کی خاطر دوسری شادی نہ کی، انہیں کی پرورش کرتے 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 ہماری زندگی بیت گئی. آپ نے فرمایا وہ مجھ سے بھی آگے جا رہی ہوں. اللہ تعالیٰ نے زندہ رہنے کی خواہش جنت میں پوری کی ہے، آرام کی خواہش جنت میں پوری کی ہے.
اور پھر سارے جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے جاؤ ان کو سلام کرو. تو فرشتے آئیں گے سلام علیکم سلام علیکم. کہیں گے بھائی تم تو نورانی لوگ ہو، ہمیں سلام کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہیں گے بما صبر تم، جو آپ نے صبر کیا ٹورانٹو میں، آج اس کے بدلے میں ہم آپ کو سلام کرتے ہیں. وہ اتنے خوش ہوں گے کہ دیکھو فرشتے ہمیں سلام کر رہے ہیں. اس کا مزہ لے رہے ہوں گے کہ ایک دم میرے اللہ کا عرش کھلے گا اور اللہ سامنے آ کے فرمائے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو آج اپنے رب کا سلام بھی قبول کرو. اللہ اکبر. پھر اللہ پوچھے گا حل رضیتم، راضی ہو، خوش ہو؟ کہیں گے یا اللہ بڑے راضی ہیں، بڑے خوش ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے افلا اوتیکم بافضل من ذالکم، کیا اب میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دے دوں؟ کہ اللہ جنت سے اعلیٰ کیا چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، میں تم سے راضی ہو گیا، اب میں کبھی بھی تم پہ ناراض نہیں ہوں. تو جب اللہ کو دیکھیں گے تو کہیں گے یا اللہ ہم نے ٹورانٹو میں نمازیں تو پڑھی پر ٹکریں ماری، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ اتنے اعلی خوبصورت ہیں، تو ہمیں اجازت دیں، ہم ایک سجدہ آپ کو کرنا چاہتے ہیں، آپ کو دیکھ کے جیسے ٹورانٹو میں بن دیکھے کہ یہ سجدے، ایک سجدہ آپ کو ہم کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قد وضعت عنکم مؤونۃ السجود ولطالما اتعبتم لی الابدان واعنیتم لی الوجوہ فالآن افضیتم الی روحی وروحی وکرامتی فہذا محل کرامتی فسلونی. ساری اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے بندو ٹورانٹو میں تم میرے بندے تھے، میں تمہارا رب تھا، اب تم یہاں آ گئے ہو، تم میرے مہمان ہو، میں تمہارا میزبان ہوں. تم مہمان سے کام لینا جڑتا نہیں، تم میرے میزبان ہو، تم میرے مہمان ہو، میں تمہارا میزبان ہوں. تمہاری نمازیں جو میں نے دنیا میں دیکھی وہ میں نے قبول کی، جاؤ اب مزے کرو. کوئی موت نہیں ہے، کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی غم نہیں آئے گا. یہ وہ زندگی ہے جس کی طرف نبی بلاتے تھے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ طریقہ لے کر آئے جس سے ہماری زندگی بہترین اور خوبصورت بن جاتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو میرے نبی نے، میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، صرف ایک حدیث پہ عمل کر لیں. 5 نمازیں تو فرض ہیں، ایمان بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، حج اور زکوٰۃ مالداروں پر فرض ہے. اس کے بعد ایک حدیث کہ میرے نبی نے فرمایا اربعن اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا، 4 باتیں کر لو، 4 باتیں کر لو تو دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے. صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا. صدق و حدیث، سچ بولنا. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں ہو سکتا ہے، کیوں نہیں. پھر پوچھا گیا بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں، کیوں نہیں. پھر پوچھا گیا جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے کہا نہیں جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. صدق و حدیث، سچ بولنا. اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ نے کہا سچوں کی صحبت اختیار کرو. الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے. تو صدق و حدیث، گھر میں گھریلو زندگی میں بچے، خاوند، بیوی، ماں باپ، کاروبار، صدق و حدیث ہے. دوسرا فرمایا حفظ و امانت، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا، کبھی کسی کے ساتھ فراڈ نہ کرنا، کبھی کسی کے ساتھ دونوری نہ کرنا. آپ نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 کبھی نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا اور ایک دھوکہ کسی کو نہیں دے گا. تیسرا فرمایا حسن خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لیں. اگر آپ اپنے گھروں کو آباد کرنا چاہتی ہیں، آپ اپنے گھروں کو آباد کرنا چاہتے ہیں، بس اس زبان پہ قابو پا لیں، اس زبان پہ قابو، زبان پہ قابو پا لیں. زبان نے کتنے گھر اجاڑ دیے، کتنے گھر برباد کر دیے. ایک لطیفہ بھی ہے اور حقیقی واقعہ بھی ہے. ہماری دھوبن تھی تو وہ میری بہن کے پاس آئی کہ بی بی میریاں نوواں میرے نال بہت لڑدی وہ آپ آئی تو میں نے کوئی تویز دی وہ ساریاں جڑیاں نا میریاں نوکر بن جان. تو میری بہن نے ایسے کاغذ لے کر نا الٹا سیدھے لکیریں لگائیں، اس کو رول کر کے کہا کہ دیکھو جب تمہاری لڑائی ہونے لگے تو تم نے اس تعویذ کو یہاں دانتوں میں دبا کے بیٹھ جانا ہے اور اس کو گرنے نہیں دینا، گر گیا تو تیری خیر نہیں. اب ہمارے ہندوستان پاکستان میں تعویذوں کی بڑی وہ ہوتی ہے قیمت، اہمیت. تو وہ لے گئی، 1 ہفتے کے بعد آئی کہنے کہ بی بی میری تو ساری لڑائی ختم ہو گئی، کیونکہ وہ ماسی آپ تعویذ منہ میں رکھ لیتے، اب تعویذ منہ میں تو بولے کیا، بولنا نہیں تو لڑائی ختم ہو گئی. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے ایک چپ 100 کو ہرائے. لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے بیٹا چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا ہوں اپنے بول پہ پچھتایا. اپنی زبان پہ قابو پانا سیکھیں، اپنے گھر کو غیبت سے پاک کر دیں، اپنے ماں باپ کو عزت دیں، اپنی بیوی کو عزت دیں، اپنے بچوں کو عزت دیں. اپنے بیوی کے ساتھ اظہار محبت کریں، اپنے خامند کے ساتھ اظہار محبت کریں. ہم اظہار نہیں کرتے جس سے محبت بڑھتی نہیں ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو آٹا گوندھ کے دیتے تھے کیونکہ ان کو چھوٹی عمر میں آٹا گوندنا نہیں آتا تھا، اور ان کو نوالے بنا کے ان کے منہ میں ڈالتے تھے ان کو راضی کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے. ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہنے لگا میرا اور میری بیوی کا بہت لڑائی ہوتی ہے، بہت جھگڑا ہوتا ہے، تو مجھے کوئی تعویذ دو. میں نے کہا بیویاں تے تعویذ نہیں چلتے، میں تینوں ہور ایک عمل دسنا. کہنے لگا کیا؟
میں نے کہا تم ایسا کرو کہ جب کھانے پر بیٹھو نا 2-3 لقمے اپنے ہاتھ سے بنا کے اس کے منہ میں ڈال دیا کرو. کہ یہ کیسے، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ سنت ہے اللہ کے نبی کی، محبت کو بڑھانے کے لیے محبت کا اظہار ضروری ہے، ضروری ہے. کوئی 2 ہفتے بعد اس کا فون آیا ویسے ہی، تو میں نے پوچھا وہ میرے والا کام کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی. میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ عورت کو اللہ نے کمزور پیدا کیا تو اس سے لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ یہ تو نبی کا طریقہ ہے. اس پہ جاؤ کھانا کھاؤ، کھانے کا دوپہر کا ٹائم تھا، اور مجھے واپس فون کرو کہ پھر کیا ہوا. تو تھوڑی دیر بعد اس کا فون آیا کہ مولانا صاحب کام ہی بڑا عجیب ہو گیا. میں نے لقمہ اٹھا کے اس کے منہ میں ڈالا تو اس کا منہ وہیں کھلا رہ گیا سے. وہ کہنے لگی یہ تمہیں کس نے سکھایا ہے؟ تم خود تو نہیں کر سکتے. تو اس نے کہا مجھے مولوی طارق جمیل نے سکھایا. کہا اللہ ایسے جھولی اٹھا لی. اللہ اس کا بھلا کرے، اس کے بچوں کا بھلا کرے جس نے تمہیں انسانیت سکھائی.